حال ہی میں ایران اور سعودی عرب نے چین کی مدد سے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے سفارتی تعلقات کو دوبارہ بحال کریں گے۔ اس تناظر میں دو اہم سوال ابھرتے ہیں۔ پہلا، کیا چین سعودی عرب ایران فارمیٹ کا فالو اپ ہونا ہے؟ کیا یہ چینی سفارتی بغاوت خطے میں بیجنگ کی گہری سیاسی مصروفیت کا آغاز ہے؟ دوم، کیا یہ پہلی کامیاب چینی ثالثی نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی سطح پر زیادہ مضبوط چینی سفارتکاری کی مثال بن سکتی ہے؟ دانشمندانہ جواب یہ ہے کہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم یہ بات کافی حد تک قابل فہم ہے کہ مشرق وسطی کے بہت سے ممالک امریکہ اور مغربی پالیسیوں سے مایوسی کی وجہ سے ایک قسم کی بیرونی ثالثی کی توقع کر رہے ہیں، جو نہ تو مغرب سے آئے گی نہ ہی یوکرین کی جنگ کے سبب روس سے۔ ایسا لگتا ہے کہ چین اس خلا کو پر کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ اس معاہدے کا دنیا اور مشرق وسطی کے لیے کیا مطلب ہے، اس پہ ماہرین کی رائے کو جانچتے ہیں۔ ولیم ایف ویسلر بحر اوقیانوس کونسل میں رفیق حریری سینٹر اور مشرق وسطی کے پروگرامز کے سینئر ڈائریکٹر اور خصوصی آپریشنز اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سابق امریکی نائب معاون وزیر دفاع ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خلیجی اقوام اگر باہمی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوں تو امریکی مفادات کو زیادہ تحفظ حاصل ہوگا۔ یہی وہ معاملہ تھا جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان 2001 میں ہونے والے سیکیورٹی معاہدے نے گہرے باہمی عدم اعتماد کے باوجود 10 سال تک فعال تنازعات کو روکنے میں مدد کی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے گزشتہ سال متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان ایک بار پھر سفیروں کے تبادلے کے معاہدے کے بعد ہمیں ان دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کی خبر کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ویسلر مزید لکھتے ہیں کہ اس ظاہری مفاہمت سے دو انتباہات جڑے ہیں جو امریکہ کے لیے اہم اسٹریٹجک سوالات اٹھاتے ہیں۔ پہلا، سب سے واضح طور پر یہ ہے کہ یہ چین ہی تھا جس نے فریقین کو اکٹھا کیا، جس کا اعلان صدر شی جن پنگ کی تیسری مدت کے آغاز کے موقع پر کیا گیا۔ بیجنگ کی طرف سے کئی سالوں کے اعلانات کے بعد کہ وہ مشرق وسطی میں محض اقتصادی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے اور کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں چاہتا، ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اعلانات غلط تھے۔ در حقیقت چین 2 دہائیوں سے اپنے علاقائی سیاسی اثر و رسوخ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، جسے حال ہی میں دسمبر میں کے دورہ ریاض اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے گزشتہ ماہ بیجنگ کے دورے سے نمایاں کیا گیا ہے۔ ماضی میں چین نے وعدہ کیا کہ خطے میں اس کے مفادات صرف معاشی ہیں اور وہ ایک بڑا سیاسی کھلاڑی نہیں بننا چاہتا۔ آج چین وعدہ کرے گا کہ وہ صرف سیاسی اثر و رسوخ چاہتا ہے، علاقائی فوجی موجودگی نہیں چاہتا۔ دنیا کو کل کے وعدوں پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے تھا اور آج کے وعدوں پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا انتباہ یہ ہے کہ معاہدے کا اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے جاری جوہری پروگرام کے ممکنہ رد عمل پر قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقوں اور اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر وزیر اعظم نیتن یاہو دورہ یورپ سے قبل اس ہفتے وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر اگرچہ وائٹ ہاؤس کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم کر سکتا ہے، لیکن اسرائیلی حکومت ایسا نہیں کرے گی کیونکہ وہ اس اقدام کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے خطرے کو کم کرنے کے تناظر میں لے گی۔
تھامس وارک جو اسکو کرافٹ سینٹر فار اسٹریٹجی اینڈ سیکیورٹی برائے مشرق وسطیٰ کے غیر مقیم سینئر فیلو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو سعودی عرب اور ایران کے اعلان پر نہ تو زیادہ رد عمل ظاہر کرنا چاہیے اور نہ ہی اس پر اظہار خیال کرنا چاہیے کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی میں کردار ادا کیا ہے۔ وارک کہتے ہیں کہ تہران اور ریاض کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے خلیج کی سلامتی کی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ عام طور پر دنیا کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں کمی کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ تناؤ جس کی وجہ سے یمن اور جزیرہ نما عرب کے ارد گرد کے علاقوں میں مسلسل تشدد اور عدم استحکام پیدا ہوا ہے، ان وجوہات کی بنا پر جو مذہبی سے زیادہ جغرافیائی اور سیاسی ہیں، ایران اور سعودی عرب ہمیشہ ایک دوسرے پر گہری نظر رکھیں گے۔ اس لیے واشنگٹن کو آج کے اعلان کو کسی دور کے اختتام یا کسی نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل میں امریکہ کے سابق سفیر ڈینیل پی شپیرو نے چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کو دوبارہ شروع کرنے کے اعلان کے بارے میں کہا ہے کہ واشنگٹن گلاس کو آدھا بھرا ہوا یا آدھا خالی دونوں دیکھ سکتا ہے۔ اگر نصف بھرا ہوا لاگو کیا جائے تو ایران سعودی کشیدگی کو کم کرنا ایک ایسا مقصد ہے جس کی امریکہ نے توثیق کی ہے۔ اس نے عراق اور عمان میں اس طرح کے مذاکرات کے پچھلے دور کی حمایت کی ہے۔ یہ اعلامیہ یمن میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے، اور عراق میں کشیدگی کو کم کر سکتا ہے جس کی وجہ سے امریکی افواج کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ شپیرو کہتے ہیں کہ اگر نصف خالی کے تناظر میں دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ کے تنازعات کے دونوں فریقوں کے ساتھ چائنا نے اپنے تعمیری تعلقات سے فائدہ اٹھانے کی جس صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے وہ پریشان کن ہے، اور یہ خطے میں یہاں تک کہ امریکی شراکت داروں کے درمیان ریاستہائے متحدہ کی طاقت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مزید اضافے کا سبب ہے۔ شام میں فرانس کے سابق سفیر مشیل ڈوکلوس کا تبصرہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیرس سے دیکھا گیا یہ واقعہ چینی سفارتکاری کی حقیقی کامیابی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ واضح طور پر چین کا ایک ایسے خطے میں پاور بروکر کے طور پر حملہ ہے جو کبھی امریکہ اور بعض اوقات اس کے اتحادیوں کا تحفظ کرتا تھا۔ دوسری طرف چین ثالثی میں مہارت کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کی کوئی حقیقی نظیر نہیں ملتی۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ چین کا یہ اقدام اور سعودی عرب اور ایران دونوں کی طرف سے رد عمل اس بیانیے کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ چین ایک ذمہ دار، مثبت، پرامن طاقت کے طور پر ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو تعمیری حل کے لیے کوشاں ہے۔ اس عمل کی حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ چین اور عالمی جنوبی طاقتوں کو اب مغرب کی طرف سے کسی کارروائی پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے چین اس اسکرپٹ کی پیروی کر رہا ہے جو روس نے تحریر کیا تھا، اور سب سے پہلے عملی طور پر ترکی اور ایران کے ساتھ شام کے بحران سے نمٹنے کے لیے اس نے تعاون کا اہتمام کیا تھا۔ بحر اوقیانوس کونسل میں مشرق وسطیٰ کے پروگراموں کے غیر مقیم فیلو
احمد عبدوہو کہتے ہیں کہ چین نے خلیج میں امریکہ کو ناک سے رشتے لوہو کی حالت میں چھوڑ دیا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کے چین کے عزائم نئے نہیں ہیں۔ چین کا 5 نکاتی منصوبہ جو 2 سال قبل سینئر چینی سفارتکار وانگ یی نے پیش کیا تھا، اس نے علاقائی سلامتی کے لیے ایک چینی نقطہ نظر کا تعین کیا اور بیجنگ کے علاقائی کردار کے مقاصد کی ایک جھلک ظاہر کی۔ چین کے لیے یہ معاہدہ ایک بھاری بھرکم سفارتی ثالث کے طور پر اس کی قانونی حیثیت کو مستحکم کرتا ہے، جو خطے میں سب سے زیادہ مخالف جیو اسٹریٹجک مقابلے کو حل کرنے کے قابل ہے۔ اگرچہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا چینی ثالثی مستقبل میں برقرار رہے گی اور در حقیقت دیگر علاقائی تنازعات کا احاطہ کرے گی۔ اس کے باوجود چین نے خلیج میں ناک سے رستے ہوئے لوہو کے ساتھ امریکہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ تھے ماہرین کے تبصرے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔